قوم لوط ایک تباہ شدہ قوم کی المناک داستان۔ یہ دنیا کی وہ بدترین قوم تھی جس نے فطرت کے خلاف جا کر ایسے گناہ کیے جو آج بھی دنیا میں موجود کئی معاشروں میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں بارہا تنبیہ دی مگر وہ باز نہ آئی، اور پھر وہ خوفناک لمحہ آیا جب آسمان سے عذاب نازل ہوا، زمین الٹتی گئی اور پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ یہ ہے قوم لوط کی عبرتناک کہانی۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی جو فلسطین اور اردن کے درمیان سدوم اور عمورہ نامی بستیوں میں رہتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ایک نبی کے طور پر سدوم اور آس پاس کے علاقوں میں بھیجے گئے۔ ان کی قوم انتہائی گناہوں میں مبتلا تھی، خاص طور پر وہ ہم جنس پرستی، مردوں کی مردوں سے بدفعلی کو عام کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ظالم، دھوکے باز اور زناکار بھی تھے۔ ان کی بستیاں فحاشی اور گناہوں کا مرکز بن چکی تھی۔ قرآن میں ذکر ہے، اور جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ یہ دنیا کی پہلی قوم تھی جس نے کھلے عام بے حیائی کو فروغ دیا۔ ان کے گناہوں میں شامل تھا ہم جنس پرستی، مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور اسے فخر سمجھتے۔ مسافروں پر ظلم، جو بھی شخص ان کی بستی میں آتا اسے یہ گھناؤنے فعل کا نشانہ بناتے۔ حضرت لوط کی نافرمانی، نبی کی نصیحتوں کو ٹھکراتے اور انہیں مذاق بناتے۔ اخلاقی گراوٹ، عفت و حیا ختم ہو چکی تھی اور وہ گناہوں کو ترقی سمجھنے لگے تھے۔ قرآن میں ذکر ہے، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے عذاب سے بار بار خبردار کیا۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا کہ یہ غیر فطری عمل ہے اور اللہ کی ناراضی کا سبب بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو وہ انہیں معاف کر دے گا، مگر قوم نے بجائے سدھرنے کے انہیں دھمکیاں دی اور ان کا مذاق اڑایا۔ قرآن میں ذکر ہے، وہ بولے، لوط اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ہماری بستی سے نکال دیا جائے گا۔ جب قوم لوط حد سے زیادہ بگڑ گئی تو اللہ نے 3 فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ نوجوانوں کی صورت میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم ان مہمانوں کو نہیں چھوڑے گی۔ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ کچھ خوبصورت نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں، وہ ان کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور مہمانوں کو زبردستی نکالنے کی کوشش کی۔ قرآن میں ذکر ہے، وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور پہلے سے ہی برے کام کر رہے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ جب قوم کسی طور پر باز نہ آئی تو اللہ نے ان پر اپنا خوفناک عذاب نازل کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پڑ سے مارا اور سب لوگ فوراً اندھے ہو گئے۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے مگر کچھ دیکھ نہ سکے۔ فرشتوں نے کہا، لوط، تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ مگر پیچھے مت دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے نکل گئے مگر ان کی بیوی نافرمان تھی، اس نے پیچھے دیکھا اور عذاب میں شامل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا، اتنا بلند کیا کہ آسمانوں کے فرشتے ان کے کتے، مرغے اور انسانوں کی چیخیں سن سکتے تھے، پھر اسے الٹا کر زمین پر دے مارا۔ آسمان سے آگ برساتے، پتھر برسے، ہر پتھر پر ایک مجرم کا نام لکھا تھا اور وہ سیدھا اس کے سر پر جا کر لگتا۔ قرآن میں ذکر ہے، پھر ہم نے اس بستی کو تہہ بالا کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے جو تمہارے رب کے ہاں نشان زدہ تھے۔ آج بھی بحر مردار، ڈیڈ سی، وہی علاقہ ہے جہاں یہ بستیاں ہوا کرتی تھی۔ یہاں کی زمین بنجر، زہریلی اور بے جان ہے۔ پانی میں اتنا زیادہ نمک ہے کہ کوئی جاندار یہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جگہ قرآن کے مطابق آج بھی دنیا کے لیے عبرت ہے۔ قرآن میں ذکر ہے، اور بلا شبہ تم ان کے کھنڈرات کے پاس سے صبح و شام گزرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ قوم لوط کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی قوم حد سے بڑھ جائے، اللہ کی نافرمانی کرے اور گناہ کو عام کر دے تو اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ آج بھی وہی برائیاں عام ہو رہی ہیں، کیا ہم سبق سیکھیں گے؟ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینکس۔